بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول فار می، کیس نمبر 18۔ زیان بستر کی چادر جھاڑ کر ٹھیک کر رہی تھی جب بیڈ روم کے دروازے پر نامانوس سی دستک ہوئی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی دروازے کی طرف آئی اور کھول دیا۔ باہر حیرت انگیز طور پہ زرینہ آنٹی کھڑی تھیں۔ ان کی حیرت سے محفوظ ہوتے ہوئے وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے کے اندر آ کر اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے بہت اپنائیت سے پوچھتے ہوئے حیرت کا ایک اور بم اس کے حواسوں پہ گرایا جبکہ ابھی وہ پہلے سے بھی نہیں سنبھلی تھی۔ زرینہ شاذ و نادر ہی اس کے کمرے میں آتی تھی، اتنی اپنائیت سے مخاطب کرنا سوچنا بھی محال تھا۔ میں سونے کی تیاری کر رہی تھی، حیرت کے بے در پہ لگنے والے جھٹکے سے سنبھل کر زیان مشکل تمام جواب دینے کے قابل ہوئی۔ آج کل تم اپنے بیڈ روم سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو، اس لیے میں خود ہی تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ وہ اسے قریبی سہیلی کی طرح بات کر رہی تھیں، بس ایسے ہی وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ زرینہ اس کی حیرت کو خوب اچھی طرح سمجھ رہی تھی پر لمبی تمہید میں وقت ضائع کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی، اس لیے وہ بہت جلد اصل بات کی طرف آ گئی۔ میں تمہارے پاس بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ زیان سانس روکے جیسے ان کی طرف متوجہ تھی۔ کہنے کو تو میں ہمیشہ تمہاری سوتیلی ماں ہی رہوں گی، مگر تمہاری بہتری کا فیصلہ سگی ماں کی طرح کروں گی۔ زیان نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، یقیناً وہ ایک بہترین اداکارہ تھیں۔ تم اس وقت مجھے اپنی ماں، دوست، ہمدرد کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ تمہارے ابو تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انہوں نے مجھے تمہارا عندیہ معلوم کرنے بھیجا ہے۔ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، ہم مناسب طریقے سے تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ اوف! اس کی سماعتوں کے قریب جیسے کوئی بم پھٹا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ابو اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے یا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ تم پریشان مت ہو، اس کا نام بتاؤ، تمہارے ابو کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ زرینہ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دے کر جھٹ بولی، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، نہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے شرم اور خجالت کے ملے جلے تاثرات سمیت کہا۔ زرینہ کے چہرے پہ اطمینان سا ابھر آیا، گویا اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ تمہارے ابو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ملنے جلنے والوں کو کہہ رکھا ہے، جیسے ہی اچھا گھرانہ نظر میں آیا تمہیں رخصت کر دیں گے۔ زرینہ مزے سے بول رہی تھی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ چیخ کر بولی۔ تو کیا کرو گی؟ اپنے ماں کی طرح خاندان کی عزت اچھالو گی؟ زرینہ بیگم نے زیادہ دیر اداکاری نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے بہت جلد مصنوعی جولے سے باہر آ گئی۔ زیان کے دل میں جیسے ایک تیر ترازو ہو گیا ہو، اپنی ماں کی طرح عاشقوں کی لائن لگاؤ گی تو مبارک ہو۔ وہاب کی صورت میں تمہیں جان لٹانے والا پاگل مل گیا ہے۔ زرینہ کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے وہاب، میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ زیان بھی زیادہ دیر اپنی نفرت چھپا نہ پائی۔ تم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی، پر وہ تمہارے پانے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کی ماں آئی تھی میرے پاس۔ وہاب تمہیں پانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرے گا، اسے شادی کرنی ہے، وہ جیسے پھٹ سی پڑی۔ مجھے پتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتی، مگر وہ صرف تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے یا تمہارے انکار کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انکار کی صورت میں وہ تمہیں زبردستی اٹھوا کر نکاح پڑھا سکتا ہے۔ مجھ پہ یقین نہ آئے تو روبینہ آپا سے پوچھ لو، ابھی کال ملا کے دیتی ہوں۔ وہ خود اس وجہ سے بے پناہ پریشان ہے، میرے پاس مدد مانگنے آئی تھیں کہ کسی طرح وہاب کو اس کے ارادے سے باز رکھا جا سکے۔ میں مر کر بھی وہاب سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آنسو زیان کی آنکھوں سے باہر مچلنا چاہ رہے تھے، اس نے بمشکل انہیں پلکوں کی باڑ سے پرے سمیٹ رکھا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں وہاب ناپسند ہے، اس لیے میں نے روبینہ آپا کو صاف انکار کہلوا دیا ہے، تبھی وہاں وہاب جنونی ہو رہا ہے۔ زرینہ آنٹی ایک کے بعد ایک روح ساسی خبر سنا رہی تھی۔ مجھے وہاب سے نہ کسی اور سے شادی کرنی ہے۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو رہی تھی۔ میری چندہ وہاب کے ہاتھوں بے آبرو ہونے سے بچنے کے لیے تمہیں کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی ہوگی۔ زرینہ آنٹی نے ایک بار پھر اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ زیان بالکل خاموش تھی۔ اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں تمہارے لیے اچھے خاندان میں رشتہ ڈھونڈوں گی، آخر کو تم میری سوتیلی بیٹی ہو۔ اس بار زرینہ کا لہجہ مصنوعی نہیں تھا، شاید زیان کی اس بے بسی اور قسم پری پر اسے ترس آ گیا تھا۔ وہ اسے ترس آمیز نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد اٹھ کر زیان نے دروازہ بند کیا۔ اس نے کمرے کی سب لائٹس آف کر دیں۔
کمرے میں رکھے ساؤنڈ سسٹم سے قدرے دھیمی آواز میں زرینہ بیگم کے آنے سے پہلے میوزک پلے تھا۔ ان کے جانے اور آنے کے بعد وہ یکساں رفتار سے چل رہا تھا، اسے انسانی احساسات اور جذبات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پر علی عظمت کا آنسو زیان کے دل کے کہیں پرانے درد جگا گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی سب پردے سرکائے باہر اندھیرے میں دیکھتی بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ساری عمر اس نے اپنی ماں کے حوالے سے طعنے، الزام تراشیاں برداشت کی تھی، اپنی ماں کے حوالے سے جس کا نام لینا بھی امیر علی کے گھر میں حرام تھا، اپنی ماں کی شکل تک اسے یاد نہیں تھی۔ نہ ماں کی ممتا اور گود کے حوالے سے اس کے ذہن کے نہا خانوں میں کچھ محفوظ تھا۔ ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ ماں جیسے وجود سے نا آشنا تھی، یہاں اس کے حوالے سے دیے جانے والے طعنے تمام جیسے جنم جنم سے اس کے ساتھی تھے۔ بچپن میں اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ ماں کے پاس رہے، وہ اس کے لاڈ اسی طرح اٹھائے جیسے زرینہ آنٹی اپنے بچوں کے اٹھاتی ہیں، پر یہ صرف اس کا خواب ہی رہا۔ امیر علی نے اسے شروع ہی سے اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ اپنی ماں کا نام بھول کر بھی مت لینا، نہ یاد کرنا۔ ہاں، زرینہ آنٹی وقت بے وقت اس کی ماں کو گالیوں، طعنوں، الزام تراشیوں سمیت یاد کرتی، تب امیر علی انہیں کچھ نہ کہتے بلکہ خود بھی حسب توفیق گالیوں میں حصہ ڈالتے۔ زیان کے چھوٹے سے دل پہ قیامت گزر جاتی۔ اس نے شروع سے ہی ماں کے حوالے سے اتنا کچھ سنا تھا کہ اب اسے لفظ ماں سے خوف آنے لگا تھا۔ امیر علی جب غصے میں ہوتے تو اسے وارننگ دیتے کہ اپنی ماں جیسا مت بننا۔ کیا اس کی ماں اتنی بری اور قابل نفرت تھی؟ کم سے کم زرینہ آنٹی اور ابو نے اسے یہی باور کرایا تھا۔ ہاں، اس کی ماں سچ مچ بری تھی، اچھی ہوتی تو اسے اپنے ساتھ لے جاتی نا۔ اگر امیر علی نے زبردستی زیان کو ماں سے الگ کر دیا تھا تو وہ اسے عدالت کے ذریعے حاصل کر لیتی نا، پر نہیں، وہ اس کی ماں کب تھی؟ وہ تو ڈائن تھی جو اسے چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بسانے چل پڑی تھی۔ اس کی دنیا میں ننھی زیان کے لیے جگہ نہ تھی اور زرینہ کی دنیا میں بھی تو زیان کے لیے جگہ تھی نہیں۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ تنہا تنہا جیون کے کیسے دن گزارے، تنہا تنہا جیون کے کیسے دن گزارے، سن لو سن سکو تو تم کو آنسو پکارے، چلتے چلتے سوچے کیوں ہے بے دوری، جائیں گے کہاں، خواہش تو نہ ہوگی پوری، جائیں گے کہاں، سن لو سن سکو تو تم کو آنسو پکارے، ساتھ دل کے چلے دل کو نہ روکے ہم نے، جو نہ اپنا تھا اسے ٹوٹ کے چاہا ہم نے، ایک دھوکے میں کٹی عمر ساری ہماری، کیا بتائیں کسے پایا کسے کھویا ہم نے، دھیرے دھیرے کوئی چاہت باقی ہی نہ رہی، جینے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، ٹوٹے ٹوٹے جو ہیں ہم میرے آنسو، بہتے آنسو ہی تو ہیں، زندگی کا حاصل اپنے آنسو ہی تو ہیں۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔